ایک وسیع سبز وادی میں جو اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، ایک ننھا سا جاندار رہتا تھا، لومو۔ وہ نرم، گول مٹول اور بہت تجسس بھرا تھا۔ ہمیشہ ادھر ادھر گھومتا رہتا، پھولوں کو چھوتا اور ہوا کی سرگوشی سنتا رہتا۔ ایک دن لومو نے ایک گہری گرجدار آواز سنی، جیسے زمین خود سانس لے رہی ہو۔ وہ جھاڑیوں کے بیچ سے گزرا، حتیٰ کہ زمین اس کے ننھے پیروں کے نیچے ہلنے لگی۔ پھر اس نے اسے دیکھا، ایک 2 ایکڑ شیر جتنا بڑا جانور لومو نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے پنجے پتھروں جتنے بھاری اور اس کی گردن کے بال ہوا میں سنہری گھاس کی طرح لہرا رہے تھے۔ لومو ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور دھیرے سے بولا، کتنا بڑا ہے۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں ڈھلتے سورج کی طرح چمک رہی تھیں۔ کون ہے وہاں؟ شیر کی آواز وادی میں گونجی۔ لومو آہستہ سے باہر نکلا۔ میں ہوں، میرا مطلب کوئی نقصان نہیں تھا۔ شیر نے نیچے جھک کر دیکھا، اس کا سایہ لومو پر پھیل گیا۔ تم تو کنکر سے بھی چھوٹے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ لومو نے ہمت سے جواب دیا، میں دیکھنا چاہتا تھا یہ آواز کس چیز کی ہے۔ شیر ہنس پڑا، یہ آواز میری ہے، جب میں سانس لیتا ہوں وادی سنتی ہے۔ لومو مسکرا دیا، کمال ہے یہ تو۔ اسی لمحے ایک چیخ سنائی دی، ایک ننھا سا خرگوش بیلوں میں پھنس گیا تھا۔ شیر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا بڑا سا پنجہ خرگوش کو نقصان پہنچائے بغیر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ شیر کے چہرے پر بے بسی تھی۔ لومو فوراً دوڑا اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے بیلوں کو کھینچنے لگا۔ خرگوش کانپ رہا تھا، مگر خاموش رہا۔ آخر کار ایک جھٹکے سے لومو نے بیلیں کھول دیں۔ خرگوش بھاگ کر شیر کے اگلے پنجے کے نیچے جا چھپا۔ شیر نے جھک کر لومو کو دیکھا، تم نے وہ کر دکھایا جو میں نہیں کر سکا۔ لومو نے قدے اچکائے، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں بڑے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے۔ شیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ایسی نرم پیاری مسکراہٹ کہ پوری وادی جیسے روشن ہو گئی۔ اس دن کے بعد شیر نے لومو کو اپنا چھوٹا بھائی بنا لیا۔ ہر صبح وہ ساتھ چلتے، شیر کے قدموں سے زمین ہلتی اور لومو کے قدموں سے نرمی سے زمین پر نشان بنتے۔ اور جب کبھی ہوا پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تو اس میں شیر کی مدھم گونج سنائی دیتی اور لومو کی ہلکی ہنسی۔ دو دوست جن کے قد میں فرق تھا مگر دل ایک جیسے تھے۔